یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ اپنی رعایا پر اتنا ظلم کرتا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو وہ زبردستی لوگوں کو پانی پلاتا تھا۔ جو بھی تھوڑا کمزوری دکھاتا تھا، کمزور ہو جاتا تھا، تو فوراً اسے پانی پلاتا تھا۔ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ جب تک آدمی کھاتا پیتا ہے تندرست رہتا ہے، اور جیسے ہی کمزوری آئی سے تو سمجھ لیتا تھا وہ یہ روزے سے ہے۔ لوگ بہت ڈرتے تھے اس سے، خوف کھاتے تھے، تو وہ ظلم کرتا تھا، زبردستی پانی پلایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ایسے اپنے بندے کو بھیج دیا، اس اللہ کے بندے نے اس کی پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہوا کیا تھا کہ ایک دن وہ ظالم بادشاہ وہ سب کو چیک کروا رہا تھا کہ کون روزہ ہے اور کون روزہ نہیں ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کمزور لڑکا ہے، تو کہا اسے پانی پلایا جائے۔ لوگوں نے زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈالنا شروع کر دیا، لیکن اس نے پانی منہ سے باہر تھوک دیا، منہ کے اندر نہیں لیا، اور کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچا پاتا۔ آج اگر تم ظلم کر رہے ہو، تم ظالم بنے بیٹھے ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی اپنے ایسے بندے کو بھیج دے کہ جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اسے جلدی سے پانی پلاؤ اور قید میں ڈال دو۔ پانی پلایا، لیکن اس نے منہ سے ہر بار تھوک دیا، اس پر کوڑے مارے گئے، اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آنے سے پہلے اس کی ماں نے اسے روکا تھا کہ بیٹا آج نہیں جانا، آج وہ بادشاہ بس زبردستی لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، اگر کہیں تجھے دیکھ لیا تو کہیں تجھے نہ پانی پلائے، اور اگر تو نے روزہ توڑ دیا تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی بیٹا۔ دیکھا اماں آپ سوچو مت، آج میں جاؤں گا کام کرنے کے لیے اور بادشاہ سے چھپتے چھپاتے چلا جاؤں گا، لیکن پھر بھی جب وہ نکلا کام کرنے کے لیے تو بادشاہ کی نظر اس پر اور بادشاہ کے سپاہیوں کی نظر پڑ گئی، اور زبردستی اسے پکڑ لیا گیا اور اسے قید کر دیا گیا۔ وہ بوڑھی ماں تھی، اس بوڑھی ماں کو جب پتا چلا کہ اس کا بیٹا قید ہو گیا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوئی اور دوڑتی ہوئی اس اللہ والے کے پاس چلی گئی جو اسی جگہ آیا ہوا تھا۔ وہ اللہ کا ایسا نیک بندہ تھا کہ جو بھی دعا کرتا تو وہ قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے پاس گئی اور کہا بابا وہ ظالم بادشاہ ہے، وہ زبردستی روزے داروں کو پانی پلاتا ہے، ان کا روزہ توڑواتا ہے، آج میرے بیٹے کو بھی قید کر لیا ہے، بابا میرے بیٹے کو چھڑا لو آپ۔ اس نے مسکرا کے کہا چھوٹ جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کہا بابا میرا بیٹا چھوٹ تو جائے گا؟ کہا اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہارا بیٹا صحیح و سالم واپس آئے گا۔ وہ بوڑھی ماں تھی، اس کے دل میں ٹھنڈک پڑی، سکون آیا۔ کہا بابا آپ جلدی کرو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ جو اللہ والا تھا اب یہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا، دروازے پر سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہی ہنسنے لگے۔ کہا ایک فقیر ہو کے اور بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے؟ ہنسنے لگے بہت تیزی کے ساتھ۔ فقیر نے ایک گہری نگاہوں سے انہیں دیکھا، ان کے دل میں ایک ایسا خوف پیدا ہوا فقیر کو دیکھ کر کے کہ انہوں نے جلدی سے گیٹ کھول دیا کہ جاؤ جاؤ اسے جانے دو، فقیری تو ہے کیا کر لے گا۔ جلدی سے وہ اندر چلا گیا۔ وہ اللہ والا جب اندر گیا، جانے کے بعد بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کیا تو ہی وہ ظالم بادشاہ ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے؟ تو لوگوں نے جب اتنا سنا اور اتنی جرات بھری آواز میں جب اس فقیر نے وہاں پر کہا تو بادشاہ جو تھا اس نے کہا دیکھو تو سمجھانے کون آیا ہے، ایک فقیر، اور بات کس سے کر رہا ہے؟ بادشاہ سے۔ تجھے آنے کے اندر پرمیشن کس نے دی؟ کہا مجھے پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بتا کیا تو ہی وہ بادشاہ ہے؟ یاد رکھ اللہ تعالی جب انصاف کرتا ہے تو اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، اور اللہ تعالی ظالم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھ کہ تیرا محل یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، تو بھی تباہ ہو جائے گا، تیرے سپاہی جو ظلم کرتے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر تو یوں ہی ان غریبوں پر ظلم کرتا رہا، اپنی رعایا پر یوں ہی ظلم کرتا رہا، روزے داروں کے روزے توڑواتا رہا، تو ایک دن وہ آئے گا کہ تیری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی، تو بھی ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ سنا، ہنسنے لگا بہت تیزی کے ساتھ،
اور بھی جو اس کے ساتھ تھے سب ہنسنے لگے کہ دیکھو تو یہ کیا کہتا ہے، یہ سب برباد ہو جائے گا، یہ سب گر جائے گا، سپاہی مر جائیں گے، ایسا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا ایسا تو خود دیکھ لینا کیا ہوگا، کہا اسے جلدی سے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں نے جلدی سے اس فقیر کو پکڑا اور ہتکڑی لگائی، قید خانے میں ڈال دیا۔ لیکن اس فقیر کے چہرے پر بالکل شکن نہیں تھی، بالکل ایسا نہیں تھا کہ یہ قید کر لیا گیا ہے یا قید خانے میں آ گیا ہے، بلکہ مسکراہٹ تھی اور کچھ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا اور چہرے پر مسکان تھی۔ جیسے ہی قید خانے میں پہنچا تو وہ لڑکا جو روزے دار تھا، اسے قید کیا گیا تھا، اس نے کہا بابا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو بالکل خوف نہیں لگتا؟ کیا آپ کو بالکل ڈر نہیں لگتا کہ کل ہمیں پھانسی ہو جائے گی اور ہم قید خانے میں موجود ہیں؟ بابا آپ کو بالکل ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا بیٹے ڈرے وہ جس کا کوئی نہیں، میرا رب مجھے بچانے کے لیے کافی ہے، میرا رب مجھے بھی بچائے گا، تجھے بھی بچائے گا، اور جتنی رعایا ہے سب کو بچائے گا، اور ظالم بادشاہ کی تو کل خود ہلاکت دیکھنا، یہ ظالم بادشاہ بھی تباہ ہو جائے گا اور یہ اس کا محل بھی تباہ ہو جائے گا، اس کے سپاہی بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس لڑکے نے کہا بابا اچھا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا بالکل، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ کہا اچھا تو ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ لڑکا افسوس پہ تھا کہ کل پھانسی چڑھائے جائیں گے، لیکن اب وہ بھی مسکرانے لگا، اب اسے پورا بھروسہ اور پورا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اب دوسرا دن آیا، اس لڑکے کو اور اس فقیر کو سپاہیوں نے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی تو کل کیا کہہ رہا تھا کہ یہ محل بھی تباہ ہو جائے گا، بادشاہ بھی تباہ ہو جائے گا، سپاہی بھی تباہ ہو جائیں گے، اب تو وہ وقت بھی آ گیا جو تمہیں پھانسی دینے کا وقت ہے، بتاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے، کیسے تباہ کرے گا؟ جب یہ بات اس نے کہی تو اس فقیر کو جلال آ گیا اور کہا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ محل تیرا تباہ کیسے ہوگا، تو کیسے تباہ ہوگا، تو کیسے برباد ہوگا؟ پھانسی پر لٹکنے والے ہی تھے کہ جیسے اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور کہا اے پروردگار دکھا دے تو اپنا جلوہ، اے پروردگار تیری بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں، اس ظالم بادشاہ کو تباہ کر دے، اس ظالم بادشاہ کے محل کو تباہ کر دے، اس ظالم بادشاہ کے ظالم سپاہیوں کو تباہ کر دے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اتنا کہا تھا تو اچانک زلزلہ پیدا ہو گیا، اچانک زلزلہ آنے لگا، بادشاہ کا جو محل تھا وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگا، بادشاہ کا محل ٹوٹنے لگا، زلزلہ برپا ہو گیا، سپاہی ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، بادشاہ بھی وہ اچانک سے جب اس نے یہ سب دیکھا کہ محل گرنے لگا، ٹوٹ کے زلزلہ برپا ہو گیا ہے، تو اس اللہ والے کے قدموں میں آ گیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں نہیں جانتا ہوں تم کون ہو، مجھے معاف کر دو، میرا محل ٹوٹا جا رہا ہے، میرے سپاہی بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، لگتا ہے اب میں بھی برباد ہو جاؤں گا، میں بھی تباہ ہو جاؤں گا، بابا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا آپ کون ہو، میں نے غلط آپ سے پنگا لیا ہے، بابا مجھے معاف کرو۔ لیکن دیر بہت ہو چکی تھی، بوڑھے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ سارا کا سارا محل دھس گیا، زلزلہ برپا ہو گیا، زمین پھٹنے لگی اور وہ بادشاہ بھی زمین کے اندر غرق ہو گیا، زمین کے اندر چلا گیا اور سب تباہ ہو گیا۔ جب سب ختم ہو گیا تو بالکل سناٹا چھا گیا، محل کے سارے سپاہی چلے گئے، محل بھی تباہ ہو گیا اور وہ بادشاہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچا پاتا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ آ جائے اس سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔